آغا خانی یا اسماعیلی فرقہ بنیادی طور پر اہل تشیع کی ہی ایک چھوٹی سی ذیلی شاخ ہے جو کہ ایک باطنی فرقے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہود کے ساتھ یہود اور نصارہ کے ساتھ نصارہ بن جاتے ہیں۔ یہ فرقہ موجودہ دور کا ایک باطن اور جھوٹا فرقہ ہے جن کے عقائد دین اسلام اور مسلمانوں سے بالکل الٹ اور کافرانہ ہیں۔ آغا خانی یا اسماعیلی فرقہ اصل میں کیا ہے؟ ان کے عقائد و نظریات دین اسلام سے کس طرح الٹ ہیں اور کیسے یہ فرقہ دین اسلام کے ایک باطن فرقے کے طور پر جانا جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم موجودہ دور کے اسی باطن فرقے یعنی آغا خانی کے بارے میں چند حقائق کو ڈسکس کریں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آغا خانی یا اسماعیلیوں کی تاریخ کی بات کریں تو ان کے سربراہ حسن بن محمد ثانی نے سال 559 ہجری میں ایک دن پہلے کی تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ جو اس کی دعوت کی پیروی کرے گا اسے زندہ اٹھا کر ایک بڑا مقام و مرتبہ ملے گا اور اس کا انکاری فنا ہو جائے گا۔ اس دن سے آج تک اسماعیلیوں نے اپنے آپ کو تمام تر شرعی احکامات سے آزاد کر رکھا ہے۔ ان کے ہاں اب نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ سب کچھ معاف ہیں، بس ان لوگوں کو اپنی آمدن کا 10واں حصہ اپنے معبود یعنی موجودہ امام کو پیش کرنا ہوتا ہے اور یہی ان کے تمام تر گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل مانتے ہیں اور ان کے مطابق نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نور حضرت علی کے اندر حلول کر گیا ہے، لہٰذا وہ بھی اب اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور حضرت علی کے بعد آنے والے اسماعیلیوں کے سارے امام حضرت علی کے ہی ایک اوتار ہیں۔ اس لیے جو درجہ حضرت علی کا ہے بالکل وہی درجہ باقی سارے اماموں کا بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر ان کے مطابق ان سبھی لوگوں کے بعد کہیں آتا ہے۔ آغا خانی یا اسماعیلیوں کا موجودہ امام آغا خانی ہے اور آغا خانی کو بھی ان کا خدا بننے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے مطابق جب ہندو ایک گائے کو اپنے خدا کے طور پر مان سکتے ہیں تو کم سے کم وہ خدا کے طور پر ایک گائے سے تو بہتر ہی ہے۔ اگر ہم آغا خانیوں کی ابتدا کی بات کریں تو ان کی تاریخ اہل تشیع کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق سے جا کر ملتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے کئی بیٹے تھے جن میں سے سب سے بڑے کا نام اسماعیل تھا۔ امام جعفر کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ ان کے بڑے بیٹے اسماعیل ہی ان کے بعد اگلے امام ہوں گے، لیکن حضرت اسماعیل کی وفات امام جعفر صادق کی زندگی کے اندر ہی ہو گئی۔ اب امام جعفر صادق چونکہ لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ وہ لوگ ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کو اگلا امام گمان کرنے لگے ہیں، لہٰذا انہوں نے جناب اسماعیل کا جنازہ سب لوگوں کے سامنے رکھا اور سب کے سامنے اور ان کی موجودگی میں ان کو دفن کر دیا تاکہ لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی موت سے کبھی انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق اکثر شیعوں نے ان کے چھوٹے بیٹے یعنی موسیٰ کاظم کو اپنا اگلا امام مان لیا، لیکن ایک جماعت نے کہا کہ وصیت کو چھوڑو، کیونکہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے، لہٰذا وہ تو اب نہیں رہے تو اب ان کی اولاد کو ہی امامت ملنی چاہیے۔ لہٰذا اس گروہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بیٹے کو اپنا امام مان لیا اور اسی نسبت سے یہ لوگ اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ایران میں جا کر آباد ہونے لگے اور پوری سرزمین ایران میں انہوں نے اپنی دہشت قائم کر رکھی تھی۔ بعد میں ان کا ایک امام حسن بن محمد ثانی آیا جس نے ظاہری شریعت کو ختم کر دیا اور صرف باطنی شریعت کو ہی باقی رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ 19 یا 21 رمضان المبارک تھا کہ جب اس امام نے ظاہری شریعت کو ہٹایا تھا اور امام کے حکم پر سبھی اسماعیلیوں نے اپنے روزے توڑے اور اس نے سبھی کے روزے شراب سے افطار کروا دیے، کیونکہ ان کے امام نے خود بھی بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے دین اسلام کے اندر موجود ہر ایک چیز کو ختم کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ صرف اپنے باطن کی پرواہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ان اسماعیلیوں کو باطنی فرقہ بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد آغا خانی لوگ ایک طویل عرصے تک ایران کے اندر ہی مقیم رہے۔ ان کے سربراہ کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے قاجاری حکمرانوں نے ہی دیا تھا اور شاہ ایران نے آغا خان کو ایران کے اندر ایک وسیع جاگیر بھی دی تھی جہاں سے وہ اپنے باطل اور گندے مذہب کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔
اس کے بعد آغا خان ایران سے ہندوستان آ گیا، جہاں پر انگریزوں نے اس کو سر کا خطاب دیا۔ اس کی وہاں کافی عزت و تکریم ہوئی اور آغا خان کی وفات بھی ہندوستان کے اندر ہی ہو گئی۔ آغا خان کی وفات کے بعد امامت اس کے بیٹے صدر الدین آغا کو ملی۔ صدر الدین آغا نے اپنی وفات کے بعد امامت اپنے پوتے یعنی پرنس کریم آغا خان کے سپرد کی، جس کی والدہ ایک یورپی خاتون تھیں اور مغربی شکل و صورت کی ہی مالک تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیلیوں کی تبلیغ کا مرکز پہلے ایران سے ہوتا ہوا ہندوستان اور اب یورپ کے اندر شفٹ ہو گیا۔ یوں اسماعیلی حکومت ایک لمبے عرصے تک یوں ہی چلتی رہی، لیکن پھر صلیبی جنگوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے پے در پے حملوں نے اسماعیلیوں کی حکومت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یوں اب اسماعیلیوں کا مرکز ایک بار پھر سے ایران کی طرف منتقل ہو گیا اور باقی کے اسماعیلی لوگ اس وقت سے آج تک پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر آباد ہیں۔ یہ لوگ آج بھی اہل تشیع کے چھٹے امام یعنی حضرت امام جعفر صادق کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق امام جعفر صادق نے امامت کو غصب کر دیا۔ تاہم ایران اور عراق کے اندر شیعہ مراکز کے دروازے ابھی تک ان کے لیے کھلے ہیں اور آج بھی یہ لوگ جوگ تر جوگ نجف اور کربلا کی طرف زیارت کی غرض سے جاتے ہیں۔ آغا خانیوں کے موجودہ امام پرنس کریم آغا خان ہیں، جو کہ اس وقت کے علی ہیں، کیونکہ آغا خانیوں کے مطابق یہ پرنس کریم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ایک اوتار ہیں، اور جب یہ لوگ یا علی مدد پکارتے ہیں تو ان سے مراد حضرت علی بالکل بھی نہیں، بلکہ ان کے یہ امام یعنی پرنس کریم آغا خانی ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو ملتے وقت السلام علیکم کی جگہ یا علی مدد کہہ کر پکارتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک پل صراط، میدان حشر، حساب کتاب، جنت یا جہنم یا پھر اس طرح کی کسی چیز کا کوئی تصور موجود نہیں، بلکہ یہ صرف انسانوں کی کہی سنی باتیں ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ حشر کے میدان میں بالکل بھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آغا خانیوں کی بڑی تعداد آج بھی ایران، مصر اور انڈیا کے اندر موجود ہے، جبکہ ان کا سب سے بڑا مرکز کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے اندر قائم ہے، جہاں پر آغا خانیوں کی بڑی بڑی مساجد بھی بنائی جا چکی ہیں۔ یہ لوگ وضو کی بجائے دل کی صفائی کے قائل ہیں، نماز کے قبلہ رخ ہو کر پڑھنے کے بالکل بھی قائل نہیں۔ ان کے مطابق گناہوں کی معافی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یعنی موجودہ امام سے گناہوں کی ڈائریکٹ معافی مانگنا، اور ان کے مطابق ان کا امام یعنی پرنس کریم خود بولتا ہوا قرآن ہے، لہٰذا ان لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی نمازوں کا طریقہ بھی شیعہ اور سنی نمازوں سے بالکل مختلف ہے، اور ان کے ہاں 2 نمازیں ہیں جس میں کوئی رکوع نہیں ہوتا، بلکہ یہ بیٹھ کر ہی ساری کی ساری نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس باطن فرقے یعنی آغا خانیوں کے ایمان پر اتنی ساری باتوں کے علاوہ اس لیے بھی شک و شبہات کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق ان کے موجودہ امام ہر اس کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو کہ تمام کام مسلمانوں کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی منسوب ہیں۔